حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ایک تو اتنے سب میرے سے سینئر اور جنہوں نے باتیں کی، اور سب اب مجھے جواب تو نہیں لیکن میں جو عرض کروں گا اس میں تو ایک تو بہت زبردست پروگرام آپ کا کراچی یونین آف جرنلسٹ کا، اور پھر پی ایف یو جی، اور پھر جو یہ جدوجہد والی پوری کتاب جو 7 دہائیوں سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے، اور اس میں ضرور میں پڑھوں گا، ابھی تو ملی ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھا جائے گا۔ کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف بھی ہیں، اور اس بک کو تو ہم جتنی بھی ہماری لائبریریز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، ان میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر جگہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب تقریر تو میں نے کرنی نہیں، میں نے صرف کچھ جو چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ یہاں پہ ہوئیں اور ان کے جوابات ہی دینے ہیں۔ کچھ تو یہ جو بل کے لیے کہا گیا تو میں نے ویسے اس کی وہ بھیج دیا ہے آپ کو بھی، اور مظہر بھائی کو بھی بھیجا ہے، حامد صاحب کو بھی بھیجا ہے کہ ہم نے آلریڈی یہ جو پروٹیکشن بل ہے، پروونشل جرنلسٹ پروٹیکشن بل، یہ ہم نے تیار کر لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا۔ ایک دو مشاورت تھی جو مذہب بھائی سے اور کچھ اور سینئر دوستوں سے کرنی تھی، اس کے بعد اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہاں پہ سندھ انفارمیشن کمیشن بھی کافی پہلے، جب میں لاسٹ ٹینیور میں بھی انفارمیشن کا منسٹر تھا، تب ہم نے اس کو یہاں پہ لاگو کیا، ٹرانسپیرنسی اور جو رائٹ آف انفارمیشن ہے اس کے بہتر بنانے کے لیے۔ اور جس طرح ناصر زیدی صاحب نے کہا کہ جو انفارمیشن امپلیمنٹیشن ٹریبونل ہے صوبائی اس پہ، تو اس کو انشاءاللہ ہم اشور کرتے ہیں کہ ضرور یہاں پہ اس کو لاگو کیا جائے گا۔ جو ایشو ہے خاص طور پر میڈیا ہاؤسز کا میڈیا ورکرز کے ساتھ، اس کے لیے اگر آپ ہمارے صوبے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ آپ کو بہتری ضرور نظر آئے گی، کیونکہ جب یہ مجھے پورٹ فولیو دیا گیا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایات دی گئیں کہ آپ تمام میڈیا ہاؤسز کے جو مالکی وہاں پہ ہیں ان سے آپ ملیں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، آپ کی کوئی لائبلٹیز ہیں، کوئی اور آپ کے ڈیوز ہیں، لیکن ہماری صرف ایک استدعا ہوگی، ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو ملازمتوں سے فارغ نہ کریں، اور ان کی جو ڈیوز ہیں، واجبات ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، آنرریہ ہے، وہ ان کو مکمل طور پر دیا جائے۔ تو ہم نے رابطہ بھی کیا، اور پھر بہت بڑی ایک جو اماؤنٹ تھی لائبلٹی کی، وہ بھی کوئی کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ ساری کلیئر کی ہے۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا، اور حالانکہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جب کووڈ کا بہت زیادہ زور تھا، جو پہلا اس کا تھا فرسٹ فیز جس میں آیا تھا، اس وقت بھی بڑے ایشوز تھے، تو چیئرمین صاحب نے سی ایم صاحب کو، مجھے، مرزا وہاب صاحب کو، سعید غنی کو کہا کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ یہ میڈیا ہاؤسز اگر ان کو بھی ایشوز ہیں تو ان کے جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو آپ ان کے سیلری اکاؤنٹس میں، جن جن میڈیا ہاؤسز کے پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے، ان کے سیلری اکاؤنٹ میں آپ ایڈوانس کے طور پر جو آپ ایڈورٹائزمنٹ بعد میں کرائیں گے اس کو ایڈوانس دے دیں، لیکن انشور کریں کہ وہ پیسے وہ اپنے ورکرز کو دیں، اور وہ جن کے سیلری اکاؤنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی میڈیا ہاؤسز کے، آپ اس کو ایڈوانس دے دیں۔ ہم نے اس پر کوشش کی، لیکن کچھ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے اداروں کی محبتیں بہت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پھر وہ سامنے آ گئی، کوئی افسر جو تھا وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی کیسز تھے، تو وہ تو نہ کر سکے، لیکن ہم نے ان کے تمام جو بھی لائبلٹیز تھی 80% کے قریب ہم نے ادا کر دی ہیں۔ پھر ان کی طرف سے آئی بات کہ جی آپ جب جو ایجنسیز ہیں جن کو آپ بزنس دیتے ہیں وہ ہمیں جو ہے یہاں پہ اپنا کٹ بہت زیادہ رکھتی ہیں، تو ہم کیسے
پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو دیں اور آپ ہمیں اس پہ پابند نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں قانون سازی کی. میرے خیال میں سب کے علم میں ہوگا, نہیں تو میں دوبارہ آپ کے عرض کروں کہ یہاں پہ 2-3 ماہ پہلے ہم نے یہ قانون سازی کر دی کہ جو ایجنسیز کا اپنا 15% ہوگا وہ ان کو جائے گا, 85% ڈائریکٹ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کو جائے گا. تو وہ جو ایک بلیک میلنگ یا جس طرح کی شکایت آتی ہیں تو اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. تو میں آپ سب کو اشور کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت بھی جو بزنس دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ واجبات جو خاص طور پر جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر یا دے دیے جائیں, اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. ویکسین کی بات ہوئی تو چیئرمین صاحب سے کی طرف سے بھی ہمیں یہ ہدایات ہیں سی ایم صاحب کو اور منسٹر ہیلتھ کو کہ جس طرح پیرامیڈیکل کو آپ لوگ نے پرائرٹی دی ہے, اسی طرح میڈیا کے وہ لوگ جو فیلڈ میں ہوتے ہیں جس میں کیمرہ مین ہیں, فوٹوگرافر ہیں, آپ کے صحافی ہیں, ان کو پہلے فیز میں لیا جائے ان کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم شروع کروا دیں گے. ٹریڈ یونین اور ان پر بات ہوئی تو میں ریکویسٹ کروں کہ سب سے زیادہ اس پہ کام ہمارے میرے بہت سینئر ہیں, محترم ہیں, ناصر بھائی بیٹھے ہیں. ناصر آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ناصر زیدی صاحب ہیں, ناصر ہیں, پھر کرامت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جتنا کام لیبر لاز میں سندھ میں ہوا ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوا, اور یہ میں دعویٰ اس کا کر سکتا ہوں کیونکہ اس کا میں بھی رہا ہوں, میرے پاس بھی پورٹ فولیو رہا ہے. پھر سعید غنی صاحب نے اس پر بہت کام کیا ہے. بلکہ یہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, ورکر ہیں, ان کو اس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا. میرے کئی دوست یہاں سینئر بیٹھے ہوں گے, لاسٹ جو ہمارا ٹینیور تھا اس میں یہ دونوں ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھے, انفارمیشن بھی اور لیبر بھی. تو ہم نے یہاں پہ سب سے بات کی کہ آپ ان کو کوئی ورکرز کی رجسٹریشن ہونا تھی آپ کی طرف سے, اور اس کے بعد جو انڈسٹری ایکٹ ہے یا جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے تحت آپ اس میں آ جاتے جو امبریلا ہے, تو پھر ہم سب کو اشور کیا جاتا. وہ ابھی تک آپ کی طرف سے نہیں ہوا جو اس میں رجسٹریشن ہے. تو آج بھی سعید غنی صاحب نے اس پر کام کیا ہوا ہے. وہ صرف ایک جو آپ کی طرف سے ہے وہ اسٹیپ پورا ہو جائے تو ہم اس میں آپ سب کا جو ہے وہ کور ہو جائے گا ساری چیزیں, اور اس میں بہت بہتری آئے گی. ہم نے تو یہاں پہ جو زرعی ورکر ہے, کاشتکار ہے, جو فشر مین ہے, جو پہلے لوگ نہیں ہوتے تھے اس میں, ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ایون جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور دیگر لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو بھی اس میں لائیں. یونیورسل کارڈ بنا رہے ہیں ہم لوگ جو بے نظیر لیبر کارڈ کے نام سے ہے, جس میں ان سب کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی. اور اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس میں آئیں, اور جو فیسلٹی ہم اس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ مکمل طور پر پرووائڈ کر دی جائے گی. عزیز میمن صاحب کی بات ہوئی, شہید عزیز میمن صاحب کی, تو سب کے علم میں ہیں. لالا اسد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے دیگر دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس پر مکمل طور پر جس طرح ہمارے صحافی بھائیوں نے کہا, جس طرح شہید کی فیملی کی طرف سے کہا گیا, انہی افسران سے یہ انویسٹیگیشن کرائی گئی اور وہ بہت سارے اس میں پکڑے گئے ہیں. صرف ایک جو ہے وہ اس وقت اریسٹ نہیں ہے, اس کے لیے انعام کا بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ اس کا کہ جو بھی اس کے لیے اطلاع دے گا, اور بھی کافی حد تک ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہیں ایک اور دوست بھی ہمارا شہید ہوا تھا اسی ڈسٹرکٹ میں, علی شیر راجپر جو تھا, اس کے تمام جو بھی اس میں شامل تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ان کو جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے وہ بھی مل چکی ہے. ایک اور چیز, کیونکہ میڈیا کے سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, سی ایم صاحب اور ہم لوگ گئے تھے مظہر صاحب کے ہاں تعزیت کے لیے, تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں
علم میں بھی آئیں کہ جب پرانی جو اخباریں ہوتی تھیں جا تھا، بلکہ ایک چیز جو میرے لیے خود نہیں تھی کہ میرے شہید چیئرمین بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے، کہ انہوں نے وصیت کی تھی، اور وہ ایک اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے جاتا ہوں تو مجھے لاہور میں دفن کیا جائے اگر ہمارے اختیار میں ہو اس وقت. تو یہ ان کی ایک وصیت تھی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. تو پھر وہاں پہ سی ایم صاحب اور یہ مشاورت ہوئی کہ جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے یا کوئی اور اس طرح کی، وہاں پہ ہم لوگ نیوز روم جو ہے وہ قائم کریں، جہاں پہ ہر طرح کی جو پرانی خبریں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جب اخبار ہوتی تھی دیگر ہوتی، تو وہاں پہ جس طرح میوزیم ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو یہ نیوز روم جو ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ بات ہو جائے گی. باقی دوسری سیاسی باتیں میں کروں گا نہیں. فاروق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے جواب بھی نہیں دینا، کسی اور دوست کا بھی نہیں دینا. صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویسے ہی، کیونکہ ناصر زیدی صاحب نے ایک دو بار کہا تو مجھے ایک دو میسج بھی آئے یہیں آپ کے دوستوں کے، کیونکہ یہاں پہ سر ہم یہ پورا سندھ ہے، کراچی بھی سندھ ہے اور ہمارا پورا سندھ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا تھا کہ آپ کراچی اور سندھ کی بات کر رہے تھے، تو اس پہ تھوڑا سا وہ ہے ہمیں. لیکن ظاہر ہے آپ تو اس کانٹیسٹ میں کہہ رہے تھے کہ انٹیریئر رورل کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے دوست آئے ہیں، تو وہ ایک دو میسج آئے تو میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا اس کو کلیئر پائے. لیکن ہم سب ایک ہیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پھر ظاہر ہے میرا صوبہ سندھ ہے اور میں سندھی ہوں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. اب یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو